السلام علیکم ناظرین، پروگرام حفظ ما تبسم کے ساتھ میں ہوں طاہر شہیر اور میرے ساتھ موجود ہیں زریاب عارف۔ بالکل، اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے کچھ مہمان، تو ذرا تالیاں بجا کر اپنے ہونے کا ثبوت دیجیے۔ جی، تو اس سے پہلے بھی ہماری کوشش یہی رہی ہے مختلف نشستوں میں جو کہ ہماری ماضی کی رہی ہیں کہ کچھ ایسا کریں کہ اس مشکل دور میں، اس ٹنز ماحول میں آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر سکیں، کہہ آپ کے لگوا سکیں، تاکہ وہ جو ایک ٹنسی سچویشن ہے نا وہ ذرا نارملائز ہو جائے۔ اور اس سچویشن میں پھر ڈیفینیٹلی ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ طنز و مزاح کا مزاج ساتھ رہے، بلکہ کچھ شخصیات ہمارے پاس، ایسی شخصیات اس شو کا حصہ بنتی ہیں جو نہ صرف شاعری میں ان کا کمال ہوتا ہے، بلکہ کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں شاید وہ صرف شاعری کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کرتے نہیں ہیں، تو ان کے نام کے ساتھ وہ کارنامے جڑے ہوتے ہیں جس کے بارے میں لوگ نہیں جانتے۔ لیکن آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی بڑی شخصیت موجود ہوں گی، لیکن ان کے بارے میں جاننے سے پہلے، ان کے بارے میں بتانے سے پہلے، جو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ یہاں پہ بائیں جانے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی شاعری کرنے میں کمال حاصل رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال سے پہلے آپ ماحول کو گرمائیں، پھر ہم ڈاکٹر صاحب کو بلاتے ہیں۔ جی، ڈاکٹر صاحب کو جن کو ہم نے بلانا ہے انہیں ماحول گرمانا آتا ہے۔ میں صرف آغاز میں جیسے آپ نے کہا ہے تو چلے دو شعر، اپنے دو شعر جب شاعر کہتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 4-5 شعر۔ تیرے نخروں سے نئی کام ہے، تیرے نخروں سے نئی کام ہے، ہنر عام ہے۔ اچھا، تیرے نخروں سے نئی کام ہے، ہنر عام ہے، دل تیری سے لیدے نام ہے، ہنر عام ہے۔ اور اپنی چاہت کی گاڑی کو واپس لے جا، اپنی چاہت کی گاڑی کو واپس لے جا، میرے دل میں ٹریفک جام ہے، ہنر عام ہے۔ اور جس کو سمجھا عشق میں رو رو پاگل ہو گئی، جس کو سمجھا عشق میں رو رو پاگل ہو گئی، اس کو نکلا صرف زکام ہے، ہنر عام ہے۔ تو ناظرین، آپ کے سامنے موجود ہوں گے آپ کو ہنسانے کے لیے، گدگدانے کے لیے ایک بہت بڑا نام، جناب ڈاکٹر سعید اقبال سعدی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے جی آپ؟ بڑا کرم ہے اللہ کا۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے میں 2 شعر سنا رہا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ درمیان میں رکے تو ہم بات کر رہے تھے، ہر بات پہ چل رہا تھا ہنر عام ہے۔ تو آپ خود ڈاکٹر ہیں تو آپ تو پوچھتے ہوں گے اپنے مریضوں کو کہ ہنر عام ہے؟ وہ خود بتاتے ہیں، اچھا، کہنے کی ضرورت نہیں، وہ یہ ہنر اچھی عام بات ہے۔ اچھے ڈاکٹر کی نشانی ہے کہ اگر وہ خود بتائے کہ اس کا مریض کے ہنر عام ہے۔ ہاں جی، ماشاءاللہ جی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے جی۔ اپنے جو آپ کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا جب علاج آپ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت بھی کچھ طنز و مزاح کے ساتھ ان کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نیور نیور۔ نیور۔ اور آپ کے جو پیشنٹس ہیں ان میں سے کسی کو پتا ہے کہ آپ شاعری بھی کرتے ہیں؟ ہاں، وہ بتا دیتے ہیں کہ آپ کو دیکھا ہے، سنا ہے۔ اچھا۔ وہ اکثر مطلب آ کے وہ جاننے والے ہوتے ہیں پی ٹی وی کے حوالے سے یا باقی، تو بڑا خوشی ہوتی ہے کہ چلیں کوئی تو دیکھتا ہے۔ اور نہیں، کوئی تو نہیں، بہت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، بے پناہ لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہوگا نا، ایک مریض آیا اس نے کہا جی میں نے اپنا کوئی بھی مسئلہ جو بیان کیا تو آپ نے کہا کہ بھی شرط یہ ہے کہ 2 غزلیں سننا ہوں گی۔ نہیں سر، ایسی آج تک نہیں ہوا، 30 سالہ لائف میں ایسے نہیں ہوا۔ یعنی 4 سے کم غزلوں پہ آپ نہیں کبھی مانا؟ صحیح ہے۔ نہیں جی، پروفیشنل کی ایک یہ خاص بات ہوتی ہے۔ تو سر ہم سب سے پہلے یہ چاہیں گے، گپ شپ تو چلتی رہے گی آپ کے ساتھ، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے چند اشعار آپ عنایت کیجئے تاکہ ہم ذرا ہنسیں اور اس کے بعد پھر اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی سر، کوشش کرتا ہوں۔ جناب۔ کہتے ہیں عورتیں اپنی عمر چھپاتی ہیں، میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک کتاب۔ ٹھیک، یہ عورتوں پہ ریسرچ ہوئی ہے یا عورتوں کی عمر پہ ریسرچ ہوئی ہے؟ دونوں پہ۔ دونوں پہ ریسرچ ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے ریسرچر آدمی پائے گئے ہیں جی۔ عمر بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، عمر بھی آہستہ آہستہ بڑھتی ہے، وقت کے لمحے بھی رک رک کر چلتے ہیں۔ بہت اچھے۔ 21 سال کی ہونے تک ایک لڑکی کو 30-31 سال تو اکثر لگتے ہیں۔ تو دریاب آپ مجھے بتا رہی تھی ماشاءاللہ آپ 21 سال کی ہو گئی ہیں۔
یہ باتیں ہم بریک میں بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. اس حساب سے تو 11 کی بنی. جو میری ریسرچ ہے, ریسرچ کامیاب جا رہی ہے. 11 ہوئی. ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ کامیاب ہے. یہ ایک اگلا قطعہ ہے, داماد کا سسر کے ساتھ گلا, شادی شدہ لوگوں کے لیے. جی. کہ ناک میں دم کر رکھا ہے میرے اس نے, ناک میں دم کر رکھا ہے میرے اس نے, آپ کی بیٹی ہے یا کوئی طوفان ہے. واہ. آپ کی بیٹی ہے یا کوئی طوفان ہے. سسر بیچارہ بولا تو مجھ کو بھی دیکھ, میرے اپنے گھر میں اس کی بھی ماں ہے. واہ 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 واہ. اور آپ کی نظر جناب, بیٹے کا لباس, بیٹے کا لباس. کہ دیکھ کر بیٹے کی پاکٹ میں حسین تصویر کو باپ نے پوچھا بتا یہ کون سی خاتون ہے. واہ. بیٹا بولا سہم کر ابا جی مجھ کو کیا خبر, آج جو پہنی ہے میں نے آپ کی پتلون ہے. بہت اچھے ڈاکٹر صاحب, بہت اچھے. جہاں لڑکے ہوتے ہیں وہاں لڑکیاں ہوتی ہیں, جہاں وہ ان کا دل کرتا ہے کوئی تو بات کرے ان سے. اس حوالے سے ایک کتاب تعارف. تعارف. کہ لڑکے نے محفل میں پوچھا لڑکی سے کیا ہم واقف رہے ہیں گئے زمانے میں. واہ, بہت اچھے. لڑکی ہنس کر بولی شاید واقف ہوں, مدت سے میں نرس ہوں پاگل خانے میں. بہت عمدہ جی, بہت عمدہ. ایک سر کیا پنچ لائن ہے, بہت اچھے. کووڈ اور مائک کا فائدہ ہوا ہمیں بہت زیادہ, کہ اب آ گئی ہیں عورتیں اپنی نقاب میں. ہاں, ماسک آ گئے جو, بالکل. اب آ گئی ہیں عورتیں اپنی نقاب میں, کووڈ نے اپنا خوف حسینوں میں بھر دیا. بہت اچھا. کووڈ نے اپنا خوف حسینوں میں بھر دیا, وہ کام جو بڑے بڑے عالم نہ کر سکے, وہ کام ایک چھوٹے سے وائرس نے کر دیا. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. ایک کتاب ہے سالگرہ کا تحفہ. جناب, یہ آج کل وہ ٹچ موبائل آ گئے ہیں, تو بٹنوں والے موبائل بھی تھے, تو شوہر نے اس کی سالگرہ پہ وہ بٹنوں والا موبائل لا دیا. کہا بیوی نے موبائل بٹن والا دیا ہے کیوں, کہا بیوی نے موبائل بٹن والا دیا ہے کیوں, چلے انگلی سے میری اس میں یہ جوہر نہیں ہے. واہ. کہا شوہر نے چھوٹی سی مشینی چیز ہے یہ, چلے انگلی پہ تیری یہ تیرا شوہر نہیں ہے. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب, آپ کا تعلق پہلوانوں کے شہر سے ہے, تو اس کا اثر آپ پہ بھی آیا ہے؟ کبھی دل کیا کہ یار میں بھی کسی اکھاڑے میں اتروں؟ نہیں سر, نیور. میں اسی طرح سمارٹ رہنا چاہتا ہوں. وہ تو بہت کھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو آپ گجرانوالہ میں رہ کے کھاتے نہیں ہیں؟ نہیں, کھاتا ہوں لیکن زندہ رہنے کے لیے نہیں. میں زندہ رہنے کے لیے, زندہ کھانے کے لیے زندہ نہیں ہوں. جیسے ویلکم ٹو اسٹار. ہمارے جو مہمان آتے ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ مخبریاں ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, دوست جو ہے ہمیشہ وہی مروا جاتے ہیں, وہی اصل راز بتا جاتے ہیں. تو کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ, شیروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے, یاروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. تو چند یار جو بتاتے ہیں مختلف مشاہیر کے بارے میں, آپ کے حوالے سے بھی آپ کے ایک دوست نے بتایا آپ کو ٹائم پوچھنے کی بڑی عادت تھی. جی نہیں, یہ اس کے پیچھے آپ کا کہہ بتا رہا ہے کہ بات سچ ہے. جی سچ ہے, جی سچ ہے جی. یہ ہوائی بات رسوائی کی تو نہیں ہے, یہ ہوائی کسی سجن نے اڑائی ہوگی. واہ واہ واہ, یہ ہوائی کسی سجن نے اڑائی ہوگی. ہوا ایسے تھا ڈاکٹر صاحب کہ جب میں MBBS میں گیا نا, اچھا, تو لڑکیاں بڑی پھوپھا میں رہتی ہیں ہماری کلاس کا. اچھا, دوستوں نے کہا یار ان سے کچھ فری ہونا چاہیے. بالکل. میں کہا بتائیں کیسے ہو سکتے ہیں. ایک کہندا یار ان سے ٹائم پوچھیں. میں کہا ٹھیک ہے. واہ. لڑکی سلیکٹ کی اپنے بیچ سے, اسے ٹائم پوچھا. اچھا, کل پھر پوچھا. بہت اچھا. روز ہی بلکہ دن میں 1 2 3 بار ٹائم پوچھنے لگ گئے. وہ اک گئی. 10 دنوں کے بعد اس نے مجھے گھڑی دی. یہ گھڑی لے لیں اور ٹائم دیکھتے رہا کریں.
آپ نے اسے کہا نہیں کہ اے کڑی دا نہیں کڑی کڑی دا مسئلہ ہے. صحیح ہے, یہ بھی صحیح ہے. میں نے اسے کہا جی بات یہ نہیں ہے کہ گھڑی نہیں ہے, دراصل مجھے ٹائم دیکھنا نہیں آتا, اس لیے آپ سے بار بار پوچھتا ہوں. واہ واہ واہ, بہت اچھے. تو ڈاکٹر صاحب اس کے آگے تھوڑا سا اور ہے. ڈیوٹی بدلی, وارڈ میں ایک دفعہ ہماری ملاقات ہوئی تو میں نے وہ ذرا تھوڑی سی نا جرسیاں وغیرہ یہ میں حصہ ننگا رکھا تھا, گھڑی تھی لگی ہوئی, اس کو اس سے بات کرنے کے لیے اتار لی جاتی تھی. مجھے کہتی اچھا تو آپ نے گھڑی لے لی ہے؟ اچھا. میں کہا جی لے لی ہے پر ٹائم حالے بھی ویکھنا نہیں آیا. اب ہم چاہیں گے کہ بطور شاعر پہلے آپ اپنا کوئی اور کلام عنایت کیجئے اور پھر اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی مخبریاں اور بھی ہیں. اچھا ہاں ابھی یہ ایک مخبریاں اور بھی ہیں. قطعہ اور ہے کہ میاں بیوی جو ہوتے ہیں نا بوڑھے, ان میں بھی مذاق چلتا ہے. ایک 70-80 سال کے میاں بیوی کا مذاق کہ بیوی بولی جب کبھی بازار کو جاتی ہوں میں, مجھ کو اس کھوکھے کا مالک دیکھتا ہے گھور کر. واہ. 80 سال کی عمر میں مجھ کو اس کھوکھے کا مالک دیکھتا ہے گھور کر. بولا شوہر جانے من وہ ہے کباڑی اصل میں. بولا جانے من وہ ہے کباڑی اصل میں, ڈالتا ہے وہ پرانی شے پہ ایسے ہی نظر. واہ 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 واہ. یہ کال کا احترام, عنوان ہے کال کا احترام. کسی کو تاہ قد لڑکی کے شادی پہ بضد ہو کیوں, بہت اچھے. کسی کو تاہ قد لڑکی سے شادی پہ بضد ہو کیوں, کشادہ قد ہو تم بے شک تمہاری عقل کچی ہے. واہ. وہ بولا بھائی یہ فرمان ہے ایک اعلی ہستی کا, مصیبت جتنی چھوٹی ہو ہمیشہ اتنی اچھی ہے. واہ 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 واہ, بہت اچھے بہت اچھے. یہ ایک آدمی سے مکالمہ. ایک آدمی سے پوچھا کہاں کے ہو بھائی تم, اس نے غضب کا نکتہ میری بات پر کہا. کہنے لگا کہ جب سے میری شادی ہو گئی اس دن سے بھائی اب میں کہیں کا نہیں رہا. واہ 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 واہ. یہ نا آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا بھی مریخ پہ گیا ہے, اس سے پہلے امریکہ اور رشیا بھی. تو اس حوالے سے ایک کتاب. واہ. کہ بیوی بولی کیا کریں گے جا کے یہ مریخ پر, بیوی بولی کیا کریں گے جا کے یہ مریخ پر, میں نے سن رکھا ہے اس پر زندگی کوئی نہیں. بیوی بولی کیا کریں گے جا کے یہ مریخ پر, میں نے سن رکھا ہے اس پر زندگی کوئی نہیں. بے بسی سے دیکھ کر بیگم کو شوہر نے کہا زندگی میری تو اس دھرتی پہ بھی کوئی نہیں. واہ 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 واہ. آپ کی شاعریوں میں شوہر جتنا مظلوم نظر آتا ہے نا, بڑی مظلومیت, کیوٹنس ہے باقاعدہ آپ کی شاعری کی, کہ دبا ہوا شوہر ہے. ڈاکٹر صاحب شوہر دبا ہوا ہونا تو ذرا بیوی کا تھوڑا سا ٹور بن جاتا ہے. نہیں آپ یہ کہیے کہ شوہر ہوتا ہی دبا ہوا, ورنہ شوہر کیسے ہوا؟ وہ ذرا ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ پھر بیوی کی باتیں بھی بہت ساری کرتا ہے نا, بیوی پہ شاعری کرتا ہے, وہ شرعی شاعری ہے. ہاں یہ میں بتا دوں, بیوی پہ جو لکھا جاتا ہے وہ شرعی ہے, محبوبہ پہ جو لکھا جاتا ہے وہ غیر شرعی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک میاں بیوی میں مطلب اسی طرح نوک جوانوں میں جو ہے اسی طرح وہ چلتی رہتی ہے. پوچھا شوہر نے کہ تم کو علم ہے, پوچھا شوہر نے کہ تم کو علم ہے, مجھ کو کب لگتی ہو تم بے حد کی اوٹ. ہو کے حیران بیوی بولی ہر گھڑی, ہنس کے وہ بولا کہ جب تم ہو میوٹ. میوٹ. باتونی بیوی ہو تو پھر کہنا پڑتا ہے. بالکل. بات سے بات نکلتی ہے, ایک اور ذہن میں آ گئی مخبری. بچپن کی طرف آتے ہیں ذرا. دیکھیں نا جوانی کے حوالے سے بات ہو گئی, کالج کی بات کر رہے ہیں, ذرا تھوڑا سا بچپن کی طرف چلتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم آپ کو دیکھیے کہاں لے کے جا رہے ہیں. تو بچپن میں ماسٹر صاحب آپ کے ہاں تعزیت کرنے آ گئے. دیکھیں تعزیت کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اندازہ کریں.
اس کا مطلب ہے راز ہے کوئی, یہ بھی راز ہے کوئی. ہاں نہیں, میں بتا دیتا ہوں سر. میٹرک کے دنوں کی بات ہے, اسکول کے ایک ٹورنامنٹ انٹر اسکول ہو رہا تھا, میں شیخو پورہ میں تھا, وہ ہو رہا تھا چوڑکانہ, ایک علاقہ تھا فاروق آباد. جانا تھا دیکھنے, تو چھٹی نہیں مل رہی تھی, گھر والوں کو بھی بتانا نہیں تھا, تو یہ عقل اتنی ہی تھی اس وقت. تو اس کے لیے ایک ضروری چیز یہ ہوتی تھی کہ بھائی والدین کا لکھا ہوا نا, اگر چھٹی لینی ہے تو ان کی طرف سے اپلیکیشن آئی. بالکل کسی بڑے کی طرف سے آنی میں نے بھائی کے نام سے عرضی لکھی کہ جی ہمارے دادا جان وفات پا گئے ہیں, تو ہمیں 3 دن کی چھٹی دی جائے. اچھا وہ ایکسیپٹ ہو گئی, لگ گئی وہاں. وہ جو ماسٹر صاحب سے نا, وہ ہم سے اگلی گلی میں رہتے تھے, وہ جناب شام کو تعزیت کے لیے آ گئے. بہت اچھا. اچھا انہوں نے آئے تو انہوں نے کہا لگتا کوئی نہیں مرے, اللہ رحم کرے. اچھا وہ بھائی ملا انہیں, ہاں جی یار تیرے دادا جی فوت ہو گئے. کہندا جی وہ تو پاکستان بنن تو بھی پہلے فوت ہو گئے جی, تمہیں آج یاد آیا. چلے سر, اسکول لائف تو سب کی ایسی ہی ہوتی ہے, تو چند اور اشعار ضرور آپ ہمارے لیے خاص طور پہ عنایت کیجئے. نظم کوئی سنائیے, آپ کی بڑی مشہور نظمیں ہیں. نظم ایک چھوٹی سی سناتا ہوں, ہمیں طویل نہ لگے بس. نہیں لگے گی. شیراں دے پتر شیر. واہ, شیراں دے پتر شیر. باپ بولا میں شیر ہوں بیٹا. واہ. باپ بولا میں شیر ہوں بیٹا, مار کھایا نہ کر نحیفوں سے, تو بڑے نامور کا بچہ ہے. بہت اچھا. بیٹا بولا درست ہے پاپا, مس میری بھی مجھے یہ کہتی ہے, تو کسی جانور کا بچہ ہے. بہت اچھا. کیا یہ ایک 6 سطری نظم ہے, آپ کو اور سناتا ہوں. جی جی. اماں کی ڈانٹ. اماں کی ڈانٹ. کہ 6 ماہ تک پڑی ہے ہمسائی ساتھ تیرے. واہ. 6 ماہ تک پڑی ہے ہمسائی ساتھ تیرے, وہ لے گئی پوزیشن, تو فیل ہے کمینے. تو دیکھ دیکھ اس کو اور کھا ذرا سی غیرت, لازم ہے تجھ کو آئیں اب شرم سے پسینے. بہت اچھے. وہ دیکھ دیکھ سن کر کہنے لگا یہ ماں سے, میں دیکھتا رہا ہوں اس کو ہی 6 مہینے. ڈاکٹر صاحب ایک اور نظم. جناب ضرور. معالج کا خوف. ہر خوف ہوتا ہے. پوچھا یہ ایک طبیب نے عالم سے خوف میں, پوچھا یہ ایک طبیب نے عالم سے خوف میں, ملتے ہیں لوگ مر کے بھی کیا آسمان میں. ملتے ہیں لوگ مر کے بھی کیا آسمان میں, بولا کہ منتظر ہیں وہ سب لوگ آپ کے. بہت اچھے. بھیجا ہے جن کو آپ نے اگلے جہان میں. یہ ڈاکٹر کا ایک پلان, میرے جیسا ڈاکٹر تھا محبوبہ کو, وہ چل رہی تھی میرے سینے پہ مونگ دل کر. بہت اچھا. میں بجھ گیا تھا اس کی کچھ حرکتوں سے جل کر. واہ. پھکوائے رات چھلکے کیلے کے اس کی رہ میں. بہت اچھا. پھر آئی خود کلینک چھلکوں سے وہ پھسل کر. واہ واہ واہ, کیا پلاننگ ہے, کیا پلاننگ ہے. بہت اچھا. حالات خراب تھے تو اس پر ایک کتاب ہے کہ سیکیورٹی کی خاطر بندوق لے گیا میں. سیکیورٹی کی خاطر بندوق لے گیا میں, بندوق کو جو دیکھا پیشنٹ مسکرائی. بولی میرے لیے تو اس کی نہیں ضرورت, میرے لیے تو کافی ہے آپ کی دوائی. بہت اچھا, بہت اچھا. اچھا ہے. ایک کتاب ہے کنجوس باپ سے اینک کا مطالبہ. واہ. کنجوس باپ سے اینک کا مطالبہ. آپ کے بیٹے نے کیا تھا؟ نہیں, میرے بیٹے نے. چلیں یہی چلیں. ایک شب بیٹے نے اپنے باپ سے رو کر کہا, ایک شب بیٹے نے اپنے باپ سے رو کر کہا, دیکھ سکتا ہی نہیں میں اب تو اتنی دور تک. واہ. باپ نے پوچھا فلک پہ کیا ہے, بولا چاند ہے. باپ بولا دیکھنا ہے اور کتنی دور تک.
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये एक अलामती किताब है डॉक्टर साहब, जनाब। शेरों की महफिल। शेरों की महफिल। और तू शेरों की महफिल में क्यों आया? वाह कुछ तो सोचा होता मरने से पहले। वाह। चूहा बोला मुझको धमकी मत देना, मैं भी शेर था शादी करने से पहले। एक और किताब कंजूस का ही आ गया सामने, जी, कंजूस का हनीमून। अपना ही आ गया। आप ही समझे कि दुल्हन का खर्च करने की हिम्मत नहीं पड़ी, दुल्हन का खर्च करने की हिम्मत नहीं पड़ी, पैसे बचा गया है वो पतलून के लिए। वाह। शादी के बाद देखिए बेटा बखील का, तन्हा ही चन पड़ा है हनीमून के लिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से तो हमने नज़में सुनी, माशाल्लाह लेकिन जितनी भी नज़में सुनते जाएं वो लुत्फ वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल कायम ऐसे, रहेगा। और ये फिर शायद निश्चित तमाम होने का मतलब इनके साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वक्त हमारे पास मुख्तसर है और जीती जागती हस्तियां तो हमारे पास हैं ही, लेकिन वो जिन्होंने बहुत काम किया लेकिन आज हमारे साथ मौजूद नहीं है। तो 9वीं 10वीं की जमात में भी हमने बहुत सी उनकी नज़में पढ़ी हैं, उनकी तशरीह, उनके खुलासे किए हैं। 900 से जायद वो जो नज़में हैं वो तख्लीक कर चुके हैं। डॉक्टर ताहिर साहब, आप जरा उस पर रोशनी डाल दें हल्की जी फुल्की। माशाल्लाह, आप जो तज़किरा कर रही हैं, जिक्र कर रही हैं सैयद मोहम्मद जाफरी का। सैयद मोहम्मद जाफरी क्या बात। बहुत बड़ा नाम है, बहुत मोतबर नाम है। उनकी जितनी भी नज़में हम देखें, वो चाहे हम कोर्ट के हवाले से जो उन्होंने लिखी थी वो भी कमाल थी, और कराची के मच्छरों पे उनकी नज़म बड़ी खूबसूरत है। उसके चंद अशार में आपकी नजर करना चाहूंगा। इंतखाब किया हमने सैयद मोहम्मद जाफरी की शायरी से, क्योंकि कोशिश यह है कि आज की नस्ल को उन बड़े लोगों के कलाम के साथ जोड़ा जा सके कि देखिए उन्होंने क्या क्या किन किन मौजूदात पे बात की है। तो चंद अशार हैं कि ए कराची तेरी रौनक और शहरों में कहां, वाह। ए कराची तेरी रौनक और शहरों में कहां, मच्छरों की बैनुल अक़वामी नुमाइश है यहां, आहा। किस कदर आबाद हैं तेरी नवाही बस्तियां, इनमें मच्छर में हमा हैं और मच्छर मेजबां, वाह। और शहरों के भी मच्छर हैं कराची में मुकीम, आहा। आहा। और शहरों के भी मच्छर हैं कराची में मुकीम, क्योंकि अब चलती नहीं इस शहर में बहरी नसीम, रात को सोते में जब कानों पे वो मुंडलाए हैं, अपने ही हाथों से थप्पड़ अपने मुंह पर खाए हैं। क्या बात है, सच्चाई है। वाह, ऐसे ही होता है। और मच्छरों को ए कराची तूने बख्शा है वो चैन, खुद को हर मच्छर समझता है वही है तान फैन, और मच्छरों के पालने को खोल रखे हैं गटर। वाह। मच्छरों के पालने को खोल रखे हैं गटर, मर्दे नादा पे कलामे नर्म नाजुक बेअसर। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। बहुत डॉक्टर साहब, इन लोगों को पढ़ के हमने लिखना सीखा। जी बेशक, ये वही बड़े लोग हैं कि जिन्हें पढ़ा और हमने लिखना सीखा है। ये तवील नज़्म है, मैंने इंतखाब किया चंद अशार का, बाकी भी जितनी नज़में हैं शाहकार नज़में हैं। तो नाजरीन, हमारी कोशिश यही है कि इन मशाहिर के साथ भी आपका एक ताल्लुक जोड़ा जा सके, और हमें यकीन है कि आपको हमारा ये अंदाज पसंद आएगा। उन बड़े लोगों से जब आपकी भी शनासाई होगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ और इसी तरह मशाहिर अदब में से किसी का कलाम लेकर हाजिर होंगे। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।